نمبر 28 تک ہمارا پارٹ تھا اور یہ اسی کی تفسیر چل رہی ہے، اور اتنا انٹرسٹنگ سارا واقعہ ہے نا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا چلیں تھوڑا سا میں ٹچ کر دوں تاکہ تھوڑا سا آپ کو معاملہ سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم عام حالات میں بھی سنتے رہے تھے نا حضرت موسیٰ کا کہ کس طرح ان کا نکاح ہوا اور کیا ہوا، تو اس لحاظ سے بڑا انٹرسٹنگ لگا، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اس کو رکھ رہی تھی۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ بکریاں چرانے کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا مہر مقرر کیا تھا۔ اب دیکھیں مہر لازم ہوتا ہے نا، تو مہر کیا کہ جو وہ بکریاں چرائیں گے وہی میری بیٹی کا مہر ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریاں بھی چرائیں جس کی اجرت الگ مقرر ہو، اور ان کی صاحبزادی سے نکاح بھی کریں جس کا مہر الگ قاعدے کے مطابق طے کیا جائے۔ ان دونوں باتوں کے بارے میں ان کی مرضی معلوم کرنے کے لیے آپ نے دونوں باتیں ذکر فرمائیں تاکہ جب وہ ان کو باتوں کو منظور کر کے وعدہ کر لیں تو نکاح اس کے اپنے طریقے سے کیا جائے، جس میں لڑکی کا تعین بھی ہو، گواہ بھی ہو اور مہر بھی مقرر ہو جائے، اور معاملات کا معاہدہ اپنے طریقے سے کیا جائے جس میں اجرت باقاعدہ مقرر کی جائے۔ چنانچہ یہ دونوں معاملات اپنے اپنے کام کے مطابق اپنے اپنے وقت پر انجام پائے۔ اب دیکھیں ایک تو یہ ساری ڈائریکٹ جو ڈیلنگ ہے وہ دیکھیں کس کے ساتھ چل رہی ہے، سسر کے ساتھ داماد کی چل رہی ہے، اور دونوں باتیں انہوں نے سامنے رکھ دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو بکریاں چرانے کی ہم آپ کو الگ سے اجرت دے دیں، آپ وہ طے کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ مہر میں آپ جو ہے میری بیٹی کے مہر میں یہ لکھ لیتے ہیں ہم، اور ساتھ اسی مہر میں یہ چیز شامل ہو جائے گی کہ آپ بکریاں چرائیں۔ یعنی دونوں آپشن انہوں نے ان کے سامنے رکھ دیے، داماد کے سامنے، کہ اب جو چیز آپ کو ایکسیپٹیبل ہو وہی کر لیں، اور تاکہ باقاعدہ جب نکاح ہو تو اس میں ظاہر ہے کہ جو طریقہ کار ہے نکاح کا کہ لڑکی کا تعین بھی ہوتا ہے کہ اس کو کیا مہر دیا گیا، اور اس میں گواہ بھی ہوں اور ساتھ مہر مقرر ہو جائے، اور اس طرح ایک معاہدہ جو ہے بہترین طریقے سے طے پائے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک نکاح کا اصل طریقہ کہ کس طرح سے نکاح میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جس چیز میں اللہ کو جو ہے نگہبان بنا لیا جائے اس کام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر انسان پچھتاتا نہیں۔ آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر 29 سے ہماری ہے، 29 سے 31 تک۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو۔ تو اس میں بھی کیا ایک پہلو ہمارے نکلتا ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ سفر میں جا رہے ہیں، بیوی ان کے ساتھ ہے اور راستے میں ٹھنڈ ہے۔ اب انہوں نے جو آگ دیکھی تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ کوئی آگ ایسی میں لے آؤں گا تو تم اس سے اپنے گرمائی بھی حاصل کر لینا۔ تو ایک شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کو کسی سفر پر لے کر جائے تو ان کے نان نفقے کا، ان کے آرام کا، ہر چیز کا خیال رکھے، یعنی ایک اچھا سفر جو ہے کروائے اپنے اہل خانہ کو۔ آیت نمبر 30 ہے، چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسیٰ إني أنا اللہ رب العالمین۔ اب درخت سے آواز آئی، اور کس کی آواز آئی؟ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار، یعنی اللہ خود اپنا بتا رہے ہیں ان کو کہ میں اللہ ہوں، یعنی تم گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، بلکہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو۔ پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، یعنی ڈر گئے نا، سفر تھا، جنگل تھا، اور ظاہر ہے جب ایسا سچویشن ہوئی تو انسان تھے، ڈر گئے اور مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ ان سے کہا گیا کہ موسیٰ سامنے اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ ہی انہیں تسلی دے رہا ہے نا ڈائریکٹ۔ اچھا آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 32 سے لے کر 35 تک کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنے بازو اپنا جسم سے لپٹا لینا۔ اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں، اور بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ اب دیکھیں جو انہیں ڈر محسوس ہو رہا تھا نا، تو ایک تو سردی بھی تھی
اور کچھ ڈر کی وجہ سے بھی سردی انہیں لگ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے خود انہیں کہا کہ اپنے بازو جو ہے اپنے جسم سے لپیٹ لو. یعنی جب سردی کی حالت میں ایسے دونوں بازو دیکھیں ہم لپیٹ لیتے ہیں نا اپنے سینے کے ساتھ، تو تھوڑی گرمائش لگتی ہے اور سردی کا احساس کم ہوتا ہے. تو وہی طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لپیٹ لو. اور یہ 2 دلیلیں ہیں کیا، ایک تو عصا دی اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں ایسا نور اتار دیا کہ جو چمکتا ہوا نظر آتا تھا. اور کس لیے دیا تھا کہ دربار میں فرعون کے دربار میں جا کر وہ دین حق کی دعوت دے سکیں. پھر آیت نمبر 33 میں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میں نے ایک آدمی کا قتل کر دیا تھا، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی گزر چکی ہے نا، کہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرے بھائی کو اس کام کے لیے چن لینا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں. لیکن چناؤ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، کہ وہ جس کو اپنے کام کے لیے چن لے وہی بہتر جانتا ہے. ارشاد ہوا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں، تم دونوں کو ایک ایسا دبدبا عطا کر دیں گے کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب ہو کر رہو گے. آیت نمبر 36 سے 38 تک دیکھیں. چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، بس بناوٹی جادو ہے، اور ہم نے یہ بات اپنے پیچھے باپ دادوں میں نہیں سنی. اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا. یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اور پیچھے یہ اس طرح کی آیت گزری تھی نا کہ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جادوگر فلاح نہیں پا سکتے، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. اور فرعون بولا اے دربار والوں، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف ہی نہیں ہوں. حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر تپاؤ، اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں. اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ شک جھوٹا ہے. اب دیکھیں کیسی بات کہ کہہ رہے کہ میرے لیے نا اپنے وزیر کو حکم دے رہا ہے کہ کیسی جگہ بناؤ، خوب اونچی سیڑھیاں لگا کے اونچی ایک پہاڑ نما جگہ بناؤ جہاں سے چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں یا بات کر سکوں. تو دیکھیں اتنا تو کانسیپٹ اس کے بھی ذہن میں تھا نا اوپر کا، کہ اللہ ہے ہوگا اوپر ہی ہوگا، نیچے کہیں نہیں ہے. تو اس نے کہا بہت اوپر ہوگا تاکہ میں چڑھ کے اس کو دیکھ سکوں نا. آیت نمبر 39 سے دیکھیں 44 تک. غرض یہ ہوا کہ اس نے اور اس کے لشکر میں زمین میں ناحق گھمنڈ کر رکھا تھا، اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا. اس لیے اس نے ہم کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت میں ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی. دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے سامنے شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے. ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اچھا، ان کو کون سی کتاب دی تھی؟ تورات دی تھی. ٹھیک ہے، تورات جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. آیت نمبر 43. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. بصیرت جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. دیکھیں یہی بات ہمارے قرآن پاک کے لیے بھی اللہ نے فرمائی ہے نا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ سراپا ہدایت رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. لیکن اس کو اس لیے وہ نہیں کیا جا سکتا کہ ظاہر ہے ان میں تبدیلیاں ہو گئی تھیں، انہوں نے جو ہے اپنی مرضی کی باتیں اس میں شامل کر دی تھیں، اور جو مرضی کی نہیں تھی انہیں نکال دیا تھا. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکامات سپرد کیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا
مشاہدہ کر رہے ہوں، یعنی اللہ تھا اور وہاں کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو ڈائریکٹ یہ کتاب جو ہے یا شریعت جو ہے وہ دی گئی تھی۔ آیت نمبر 45 سے 47 تک دیکھیے۔ بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں، اور نہ تم اس وقت طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لیں، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار ولولا ان تصبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں ہم بھی شامل ہو جاتے۔ آگے آیت نمبر 48 سے 51 تک دیکھیں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، یعنی جیسے حضرت موسیٰ کو عصا اور ہاتھ وہ معجزات کے طور پہ دیے تھے نا، تو کہنے لگے کہ اس کے پاس کیوں نہیں آیا کوئی ایسا معجزہ، حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں، یعنی جب معجزے دیکھتے تھے تو اسے جادو کہہ دیتے تھے اور پیغمبروں کو جادوگر کہہ دیتے تھے، تو اللہ نے کہا اگر یہ معجزات ان کو بھی دے دیے جائیں گے تب بھی آپ انکار ہی کرنے والے ہیں، آپ نے کون سا ماننا ہے، اور تب بھی آپ ان کو بھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کہہ دیں گے۔ ان سے کہو کہ اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اسی کی اتباع کر لوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو 48 آیت کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا کہ اس میں یہ بتایا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ہی مرتبہ عطا کر دی گئی تھی، اسی طرح آپ کو سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں عطا نہیں کیا نا؟ تو اس اعتراض کا یہ جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ تم لوگ تورات پر کون سا ایمان لے آئے تھے، یعنی اگر وہ ایک ہی سٹیج میں نازل ہوئی تھی تو تم نے تو تورات کو بھی نہیں مانا، اس سے بھی انکار کر دیا، جو قرآن کے بارے میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں، یعنی بلا وجہ کے ضد میں مطالبے الٹے سیدھے کیا کرتے تھے نا کفار۔ آگے کہا کہ پھر اگر تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور واقعی یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں۔ آیت نمبر 52 سے 54 دیکھیں۔ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور نیکی سے برائی کا دفع کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب جو ہے وہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ برا کرے تو یہ نہیں کہ برائی کے بدلے میں برا کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی سے جواب دیتے ہیں تاکہ برائی کا خاتمہ ہو جائے، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم چیز کیا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا حق سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے مال کی صورت میں ہے یا توانائیوں کی صورت میں، اپنی صلاحیتوں کی صورت میں، جس صورت میں بھی ہے، وہ ہمیں اللہ کا مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے اس کے حکم کے مطابق۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 55 سے 57 تک۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔
اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یعنی ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کیا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگوں سے الٹے سیدھے بحثیں نہیں کرتے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، اگر کوئی مان لے تو بہت اچھی بات، نہیں اگر کوئی مانتا تو پھر وہ ان کے ساتھ بحث مباحثے نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ سلام کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں اور بحثوں میں الجھنا نہیں چاہتے۔ اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی کیا کرے، اسلام کی توفیق ملے اور اس کے نتیجے میں تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی ان لوگوں کے لیے بھی وہ دعا کرتے ہیں۔ اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو چاہو ہدایت تک پہنچا سکتے ہو، بلکہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے، اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف ہمارا پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے۔ تو ہدایت ہم اسی کو دیتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، یعنی دین کا کام، تبلیغ کا کام کسی حال میں بھی ہمیں روکنا نہیں ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک کر لے جائے گا۔ بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل دیکھ لیجیے گا، حرم کی جو بات کی جا رہی ہے آیت نمبر 57 میں، کہ بعض کافروں نے اسلام لانے میں رکاوٹ ظاہر کی تھی کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے، یعنی اگر ہم ایمان لے آئے نا تو جو ہمارے باقی لوگ ہیں عرب کے لوگ، وہ ہماری عزت نہیں کریں گے اور ہمارے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو قرآن نے 3 اس میں اس کا جواب دیا۔ پہلا جواب تو یہ ہے اس آیت کا کہ ہم نے ان کے کفر کے باوجود ان کو حرم میں اتنا محفوظ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لائے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں حدود حرم کے اندر رہ رہے ہیں، اس لیے وہ محفوظ ہیں۔ اور سارے عرب میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لیکن وہ حرم کے اندر ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہم نے انہیں عطا کی ہوئی ہے کہ ہر قسم کے پھل کھنچ کھنچ کر وہاں آتے ہیں۔ تو مکہ کی یہ خاص، مکہ مدینہ کی خاص اہمیت ہے کہ وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا ہر پھل جو ہے سب سے پہلے وہاں آتا ہے، یعنی دنیا کا ہر پھل جو ہے ہر وقت وہاں موجود ہوتا ہے، کھنچ کھنچ کر آتا ہے، یعنی خود بخود آتا ہے۔ اٹریکشن ہے کہ لوگوں کا جو کاروبار ہے وہ وہاں زیادہ بہتر چلتا ہے، اور حرم آنے والے کسی سامان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتے، یعنی یہ بھی کتنی بڑی وہ ہے نا کہ جو سامان حرم میں آ رہا ہوتا ہے اس پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈلتا۔ پھر آیت نمبر 85 میں دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بربادی تو اللہ کی نافرمانی سے آتی ہے، چنانچہ تم میں سے پہلی جن قوموں نے کفر کی راہ اختیار کی وہی تباہ ہوئی، نہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یعنی انہوں نے کہا ایمان والوں کو ہم نے نہیں کیا تھا تباہ، اپنے اس میں نہیں پکڑا تھا عذاب میں، بلکہ جنہوں نے نافرمانی کی ان کو۔ پھر تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ اگر بالفرض اسلام لانے کے نتیجے میں تمہیں دنیا کے اندر کچھ تکلیفیں پہنچ بھی جائیں تو وہ آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی اس کا بھی اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے نا۔ یعنی اگر اللہ کے راستے میں انسان کوئی مومن تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا اجر ہوتا ہے کہ اللہ کا ہی گناہ بڑھا کر انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اجر عطا فرمائیں گے جو اللہ کی خاطر تکلیفیں جھیلتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں بھی یہ دیکھیں کہ کفار عرب کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ غور کیجیے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ سب سے پہلے اپنا کوئی پیغمبر اس علاقے میں بھیجتا ہے جو انہیں دعوت دیتا ہے۔ اب آج پیغمبر نہیں ہیں، لیکن آج کیا ہے، آج دین کا کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اب لوگوں کا ہے کہ وہ ان کی بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا الٹا ان کو جو ہے بلیم کر کے انہیں راستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں۔ جو انہیں سیدھے راستے کی طرف دعوت دے اور بار بار دیتا رہے تاکہ وہ راہ راست پر آئیں اور انہیں سزا دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر وہ اپنی گمراہی سے باز آ جاتے ہیں تو انہیں ہلاک نہیں کیا جاتا، البتہ اگر وہ اپنی ظالمانہ روش پر اڑے رہیں تب انہیں سزا دی جاتی ہے۔ تو یہی کہا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بار بار حق کو
قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں اور تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرلے درجے کی نادانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہیں اور تمہیں کبھی سزا نہیں دیں گے۔ یعنی اگر تم نافرمانیاں کر رہے ہو، اس کے باوجود اللہ تمہیں نہیں پکڑ رہا، تم سے نعمتیں نہیں لے رہا، تمہیں پھر بھی خوشحالی دی ہوئی ہے، پیسہ دولت سب کچھ تمہارے پاس ہے فراوانی سے، تو یہ مت سمجھو کہ کوئی اللہ جو ہے وہ تم سے راضی ہو گیا، تمہیں سزا نہیں دے گا۔ اگر اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں تو ظاہر ہے تمہارے لیے سزا ہے، لہٰذا اس خوش فہمی میں تو مبتلا نہ رہنا۔ آیت نمبر یہ 58 سے 59 تک کا تھوڑا سا میں ڈیٹیل بتائیے۔ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی ہیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہیں ہو سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ اچھا، یہاں دیکھیں تھوڑا سا بات جو ہے نا، قرآن کو آپ جس طرح کھول کر پڑھیں گے اپنے سے ریلیٹ کر کر کے، تو اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں ہمیں خود سمجھا دیتا ہے۔ ایک عرصے سے الحمدللہ ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اپنی آنکھوں سے اس طرح عذاب نہیں دیکھا تھا قوموں کی بستیوں کا۔ پڑھا تھا کہ اللہ کا عذاب ایک ایک جو ہے گناہ پر آیا، اور اللہ نے کس طرح ان بستیوں کو پکڑانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا عذاب جو ہے وہ نازل کیا۔ تو آج بھی دیکھیں ہم اپنی آنکھوں سے یہ عذاب دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ایک بات آئی نا آیت نمبر 58 میں، کہ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری اتنی اسٹرانگ معیشت ہے کہ ہمیں تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج دیکھیں کہ یہ جس طرح کا عذاب آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس میں آپ دیکھیں کہ ساری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے نا، اور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں اتنے دنوں یہ لاک ڈاؤن ہونا اور لوگوں کا کام کاج چھوڑ کر بیٹھے رہنا، اور یہ سارا کیا ہماری معیشت پہ اثر نہیں پڑے گا؟ کیا کل ہمارے لوگ یہ باتیں نہیں کرتے تھے، یا بعض جو بہت ترقی یافتہ ملک ہیں وہ یہی کہتے تھے نا کہ ہماری معیشت بڑی اسٹرانگ ہے، ہمیں تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آج دیکھیں کہ بڑے بڑے آپ دیکھیں طاقتیں، سپر پاور جو کہلاتی ہیں، انہوں نے کیسے اللہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے کہ ان کی ساری معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ویڈیوز بھی شیئر کرتے رہتے تھے، تو ان میں آپ نے دیکھی ہوگی اٹلی کے کسی نے شیئر کی ہوئی تھی کہ روڈ پہ پیسے ایسے پھیکے پڑے ہیں جیسے کچرا پڑا ہوتا ہے، اس طرح۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ دولت ہمارے کس کام کی، جب ہماری جانیں نہیں بچ سکیں، ہمارے رشتہ دار نہیں بچ سکے، تو آج اس دولت کو لے کر ہم کیا کریں؟ تو وہی بات ہے کہ یہ صرف اس وقت کی باتیں نہیں تھیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی معیشت پر اتراتے تھے کہ ہماری بہت اسٹرانگ وہ ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ان کو دیکھیں کس طرح جو ہے تباہ کر ڈالا۔ اب وہ ان کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد نہ ہو سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے۔ تو وہی دیکھیں، وہی کتنے خوبصورت گھر بنائیں، رہائش گاہیں، سب کچھ، اور آج آپ دیکھیں کہ وہی چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کتنی بے معنی ہو گئی ہیں نا، کہ یہ لگتا ہے کہ واقعی اب کھلی ہے دنیا کی حقیقت، کہ اس دنیا کی واقعی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کے پیچھے ہم ساری زندگی بھاگتے بھاگتے سب کچھ ہم نے اپنی توانائیاں، وقت، سب جو کچھ تھا، علم، سب اس دنیا کے پیچھے لگا دیا، لیکن آپ دیکھیں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اتنے سے ایک آپ دیکھیں کہ وائرس سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو کیسے ہلا دیا، کہ ہمارے پاس سب کچھ، ساری معیشت، سب ہوتے ہوئے ہم بہت اسٹرانگ ہیں، اسٹرانگ بنے ہوئے تھے، لیکن آج دیکھیں کہ ہم آج اتنے سے وائرس کا علاج نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے کہ دیکھو جیسے میں نے پہلے کیا تھا میں اب بھی کر سکتا ہوں، لہٰذا اب بھی تمہارے پاس وقت کی مہلت ہے، وقت ہے کہ اب بھی تم سنبھل جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ تو اس میں ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اور تمہارا پروردگار 59 ایسا نہیں ہے کہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے، یعنی وہی بات نا کہ کوئی اللہ کو شوق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب دے، لوگوں کے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے۔ ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 60 سے 62 تک۔ اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا دنیا زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
کیسے اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو ہلا رہے نا، وما عند اللہ خیر و ابقا افلا تعقلون، یعنی جو اس کے پاس رہنے والا ہے وہ ہمیشہ کا ہے۔ دنیا کا تو جو کچھ ہے وہ سب کیا ہے، دنیا کی زینت ہے، ایک آرائش ہے، ایک وقت آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں سب کچھ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگز، مالز اور بڑے بڑے ریسٹورنٹ اور سب ویران پڑے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایون کہ ایسی بیماری ہے کہ ان بڑے بڑے جو ہوٹلز میں بڑے اٹریکٹیو ہوتے تھے ان میں لوگ جاتے ہوئے بھی خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ نہیں کہیں انہی کے رومز میں یہ وائرس چھپا ہوا نہ ہو، یا جو بڑے بڑے مالز ہیں ان میں لوگ ایک دوسرے سے ڈر ڈر کے انٹر ہو رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ کوئی وہ ہے ابھی بھی گنجائش کہ ہم کہیں کہ نہیں اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ بہت خوبصورت بات یہاں پر اللہ نے جو فرمائی ہے نا کہ نعوذ باللہ اللہ لوگوں کو ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا، اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی ایسا عذاب بھیجے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری توبہ استغفار قبول فرما لے، اور اللہ اپنا رحم فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، اللہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ آیت نمبر 62 بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، کیا وہ جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے لگا جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے۔ اور وہ دن جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ دیکھیں کیسے آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہاں ہیں خدائی میری میں وہ جو شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پکار کے کہیں گے لاؤ ذرا ان شریکوں کو میرے سامنے جن کو تم میرے ساتھ پکارا کرتے تھے، تو ان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 63 سے 66 تک دیکھیں۔ جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ شیاطین کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ نہیں، شیاطین نہیں، جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے خود، یعنی جو لوگ یہ بت بنا کے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کہا کہ یہ ان کو پکارا کرتے تھے۔ تو آج پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ جو تم نے بنائے تھے نا، بتاؤ انہوں نے تمہاری کیا مدد کی؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو انہیں گمراہ نہیں کیا تھا، ہم تو ان سے دستبردار ہیں، یہ ہماری عبادت کرتے تھے تو یہ ہم نہیں جانتے۔ یعنی وہ تو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں، انہیں کیا پتہ کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور اس دن وہ ظاہر اللہ کے سامنے جا کے دستبردار ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا پتہ اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس دن پھر کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا، چنانچہ ان کو پکاریں گے مگر ان کو جواب نہیں دیں گے، اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے، کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَحْبَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور وہ جس دن جب اللہ ان کو پکارے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا؟ اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے تھے بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری 67 سے 71 تک ہے۔ البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لیا اور ایمان لیا اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی۔ اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالاتر ہے۔ اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
वहुव अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरत व लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह के अल्लाह वही है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तारीफ़ उसी की है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और हुक्म उसी का चलता है और उसी की तरफ तुम सब वापस भेजे जाओगे। ए पैगंबर, इनसे कहो ज़रा ये तो बतलाओ कि अगर अल्लाह तुम पर रात को हमेशा के लिए क़यामत तक मुसल्लत रखे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हारे पास रोशनी लेकर आए? भला क्या तुम सुनते नहीं हो? आगे देखें आयत नंबर 72 से 75 तक। जी यहाँ पर कहो ज़रा ये बतलाओ कि अगर तुम पर दिन को हमेशा के लिए क़यामत तक मुसल्लत कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें वो रात लाकर दे दे जिसमें तुम सुकून हासिल कर सको? भला क्या तुम्हें कुछ सुझाई नहीं देता? ये तो उसी ने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात भी बनाई है और दिन भी, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो और इसमें अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्र अदा करो और वो दिन ना भूलो जब वो इन मुश्रिकों को पुकारेगा और कहेगा, कहाँ हैं खुदाई में मेरे वो शरीक जिनका तुम दावा किया करते थे? वयौम युनादिहिम फ़यक़ूलु अय्ना शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून व नज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन फ़क़ुलना हातु बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। और हम हर उम्मत में से गवाही देने वाला निकाल लाएंगे, फिर कहेंगे कि लाओ अपनी कोई दलील। उस वक्त उनको पता चल जाएगा कि सच्ची बात अल्लाह ही की थी और वो सारी बातें जो उन्होंने घर रखी थी सब गुम होकर रह जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, जो अहम बात है कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत किसको कहा कि उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात बनाई। अब ये जो रात है ना, ये भी अल्लाह ताला की एक रहमत है, और अल्लाह ने जो दिन बनाया कहा कि ये भी हमारी तरफ से एक रहमत है। अब देखें रात कैसे रहमत है कि अल्लाह के जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है ना, उसको मान लेने में या उसके मुताबिक चलने में ही हमारी अपनी भलाई है। लेकिन अगर हम उसके बनाए हुए क़वानीन को या उसके बनाए हुआ जो निज़ाम है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो इसमें फिर क्या है, हमारे लिए नुकसान का अंदेशा है। तो अल्लाह ताला रात को रहमत क्यों कह रहे हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम और सुकून हासिल कर सको। अब अगर अल्लाह ताला सारे दिन रात एक सा कर देता, हर वक्त रात रहती, तो ज़ाहिर है कोई किसी वक्त सोता, कोई किसी वक्त, सारा दिन एक डिस्टर्बेंस घर में भी बाहर भी रहती। और दिन को क्यों रहमत कहा कि दिन का वक्त ऐसा है कि इसमें अपने लिए ज़रिया माश तलाश करो और फ़ज़ल अल्लाह का तलाश करो। तो जब जाएंगे तो सारे लोग काम पर जाएंगे, सबको पता है कि दिन में हमें काम करना है, और एक रात में जब थक हार के आएंगे तो सो जाएंगे, सुकून मिलेगा। लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी से दिन और रात को चेंज कर लें कि सारी रात जागें और दिन को जो है हम सोएं, तो आप देखें कि पहली बात तो ये कि नींद कभी भी पूरी नहीं होती। रात का 1 घंटा सोना दिन की 3 घंटे नींद के बराबर नहीं हो सकता, यानी बेसकूनी की नींद होती है, दिन में डिस्टर्बेंस होती है। अब रात को ज़ाहिर अल्लाह ने एक सुकून के लिए बनाया है, सब सो जाते हैं ना, खामोशी तारी हो जाती है, हर एक को एक सुकून की नींद आती है। 4 घंटे भी इंसान सो ले तो फ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर ये ना होता, अल्लाह रात ना बनाता, एक सा वक्त सबके लिए मुकर्रर ना करता, तो ज़ाहिर है रात में कोई सो रहा होता, कोई अपने काम कर रहा होता, एक डिस्टर्बेंस रहती और सब डिस्टर्ब रहते। और आज भी देखें कि जो हमने अपने निज़ाम को, अल्लाह की कुदरत के निज़ाम को चेंज किया है ना, बहुत से घरों में ये होता है कि बहुत से लोग रात में काम करते हैं और दिन में जो है फिर सोते हैं, तो जो साथ सोने वाले हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी भी नींद ख़राब होती है। तो ये फिर अल्लाह की रहमत नहीं। तो जिसको अल्लाह ने रहमत कहा है उसको रहमत मान लेने में ही इंसान की निजात और इंसान की बेहतरी है। तो जो अल्लाह ने निज़ाम हमारे लिए बना दिया उसको हमें मनोअन उसी तरह एक्सेप्ट करना है और तस्लीम करना है। तो अगर हम अल्लाह ताला दिन रात एक सा कर देता और उसमें कुछ हो ना होता तो फिर ज़ाहिर मुश्किलात हमारे ही लिए होती ना। आयत नंबर 75 तक हमारा यहाँ बी पार्ट मुकम्मल हुआ है। अब सी पार्ट करते हैं। आयत नंबर हम आगे चलेंगे 76 से 75 तक हुआ ही मुकम्मल।